حضرت بی بی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام ممنوع درخت جس درخت سے ان کو روکا گیا تھا اس کا قصہ بتاتا چلوں میں آپ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے جنت میں مکمل آزادی کی زندگی گزاری۔ انہیں اللہ کے خوبصورت باغات کی تلاش اور گھومنے پھرنے کی مکمل آزادی دی گئی تھی اور اس کی پیشکش کی گئی ہر چیز کا وہ لطف اٹھائیں۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واحد معاونت دی تھی، اس نے آدم اور حوا دونوں کو متنبہ کیا کہ وہ کسی خاص درخت کے قریب نہ جائیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ زیادتی اور نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہا لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اس ہدایت نے جنت کی دوسری صورت میں غیر محدود خوشیوں میں ان کی مرضی اور اطاعت کے امتحان کے طور پر کام کیا۔ ان دونوں پر واضح تھا کہ اس مخصوص درخت سے کھانا حرام ہے، تاہم جیسا کہ اکثر انسان کی فطرت ہے، حضرت آدم علیہ السلام آہستہ آہستہ اللہ کے حکم کو بھول گئے، اس کی قوت ارادی کمزور پڑ گئے اور اس کے دل سے فائدہ اٹھانا آسان ہو گیا۔ اس کمزور لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے یہ ظاہر کرنے کا ایک موقع دیکھا کہ انسان آخرکار کمزور ہے اور وہ ابلیس اعلیٰ ہستی ہے۔ وہ انسانوں کو اللہ کی بندگی کے راستے سے ہٹانے کے اپنے مشن میں ہر پرعزم تھا اور اس طرح اس نے اس ایک معاونت کو اپنے فریب اور گمراہی کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے استعمال کیا۔ وہ دن بھی دن اس سے سرگوشی کرنے لگا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں شک کا بیج دفن کرنا چاہتا تھا۔ وہ جوڑے سے سرگوشی کرے گا، کیا میں تمہیں لافانی درخت اور ابدی بادشاہی کی طرف رہنمائی کروں؟ وہ ان سے یہ بھی کہے گا، تمہارے رب نے اس درخت کو تم پر صرف اس لیے حرام کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور اس نے ان سے قسم کھائی، میں واقعی تمہارا مخلص مشیر ہوں۔ لہذا جوڑے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ممنوع درخت کا پھل کھاتا، آدم علیہ السلام شرمندگی، اداسی اور درد کے احساس سے بھر گئے۔ نافرمانی کے ایک ہی علم سے آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو اپنی عریانیت کا علم ہوا اور وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے پتے چننے لگے۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا، ان کے کپڑے اتار کر ان کی شرمگاہیں دکھائیں۔ بے شک وہ تمہیں اور اس کے قبیلے کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا ساتھی بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر زمین کی مذمت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ان کے رب کے سامنے بلایا گیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جوڑا غمگین تھا اور جرم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر وہ دونوں معافی مانگنے کے لیے پلٹ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا اگلا پارٹ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو